عقائد تفسیر روح البیان کے اندر میں پڑھ رہا تھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، ایک دن پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ گر تھے۔ سرکار کے صحابہ دائیں بائیں میرے محبوب کے قریب بیٹھے تھے۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ جب سرکار فرمانے لگے، صحابہ منتظر ہیں کہ اللہ کے رسول بیان کریں کون سی چیزیں اللہ کے رسول کو پسند ہیں۔ پہلے نمبر پر میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی سرکار کو نماز بڑی پسند ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ شاعر کا ایک تخیل ہے، وہ کہتا ہے جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا۔ آج سوچنا چاہیے ہم اپنے رسول کی کتنی مانتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو بستر بھی چھوڑتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں۔ رمضان کا مہینہ آ جائے علل اعلان لوگ کھاتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے نہیں، اگر مال ہو آج کرتے نہیں، پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں۔ تم رسول اللہ کی کتنی مانتے ہو، پھر کہتے ہو کہ جہنم میں سایہ نہیں۔ یہ تو شاعر کا تخیل ہے۔ دوسری طرف مدینے والے کا فرمان ہے کہ بے نمازی کی قبر میں آگ بری جائے گی، سانپ اور بچھوں اس کو ڈسیں گے، کاٹیں گے۔ کیوں؟ 5 وقت کی نماز دن میں فرض ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہمارے رسول کو نماز پسند ہے، تو آیا مومن تو وہ نہیں سکتا جو محبوب کی پسند کو پسے پشت کرے، ٹھکرائے؟ نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شے پتہ چلے جو میرے محبوب کو پسند ہے۔ سرکار کے 2 صحابی تھے، جا رہے تھے، رستے میں نہر آ گئی، اور ایک صحابی پار پہنچ گئے، دوسرے ابھی کھڑے ہیں۔ وہ پلٹ کے دیکھ کر کہنے لگے، تو نے دیر کر دی، کیوں تو اتنا وقت تو نے لگا دیا، ابھی تک تو نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے، ایک دفعہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا، میرے محبوب یہاں سے گزرے تھے، میں سوچ رہا ہوں کہ میرے محبوب نے پہلے کون سا پاؤں رکھا تھا، وہ مجھے یاد آ جائے، میں بھی وہ اپنا پیر رکھوں پھر پار جاؤں۔ صحابہ کو اتنا پیارے آقا سے پیار تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک منڈی میں گئے اونٹ خریدنے کے لیے، اونٹ آپ کو بڑا ہی پسند آیا، لیکن سودا نہ بن سکا۔ جو قیمت دوسرے صحابی نے مانگی آپ کے پاس اتنی نہیں تھی، تھوڑے پیسے تھے۔ آپ جب گھر آئے تو بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا کروں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر جب اس کے گھر گئے تو وہ کافی دیر باس رہی، لیکن وہ آخر کہنے لگا کہ میں نے سودا ہی نہیں کرنا، یہ بیچنا ہی نہیں ہے۔ تو ابو درداء کہنے لگے، بتا اس وقت میں کتنے گھر میں نفل پڑھ لیتا، کتنے مریضوں کو دیکھ لیتا، کتنے بے سہارا لوگوں کی مدد کر لیتا، اس وقت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو میرے اتنے کام ضائع ہو گئے وہ ذمہ دار کون ہے؟ بتا مجھے، میرا تو نے اتنا وقت ضائع کیا۔ دیکھیے انہیں کتنا پیار ہے اپنے نبی سے، کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کہ میرا محبوب راضی ہو۔ تو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر کہنے لگے، چلو میں تجھے نہیں گناہگار کرنا چاہتا کہ میرا وقت تیری وجہ سے ضائع ہوا، چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ رات کو کھانا کھایا تھا، صبح نہیں کھایا، تو زوال سے پہلے بندہ نیت کر سکتا ہے، تو میرا وقت بھی روزے میں شمار ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، انہیں اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، تو سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہوتا ہے، سرکار کے صحابی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو فجر کی نماز پڑھ کے جلدی نکل جاتے۔ ایک دن پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں میرا صحابی جلدی چلا جاتا ہے۔ حضرت علی المرضیٰ سے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آنا۔ بعد میں ٹھہرتا کیوں نہیں، بیٹھتا کیوں نہیں؟ جب دوسرے دن حضرت علی المرضیٰ ان کے پاس ہیں، نماز پڑھی جب انہوں نے، سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا وجہ ہے میرے غلام تم جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول یہ راز ہے، راز ہی رہنے دو۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے پتا ہے، لیکن یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کو بھی تو صاف کرنا ہے نا، ان کے سامنے ذرا بیان کر دو۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، گھر جاتا ہوں میری زوجہ لگا کے نماز پڑھتی ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 صحابہ تھے جنہیں پتہ چلا کہ فلاں بندہ غریب ہے، ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے۔ دوسرے نے کیا کیا، اونٹ پہ سامان رکھا،
کپڑے اور چیزیں رکھی، ان کے گھر چلے گئے تو وہ کہنے لگی ان کی زوجہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، کس نے آپ کو بتایا ہم غریب ہیں؟ نہ، ہم اپنے اللہ کے حکم پر راضی ہیں، اس کی رضا میں راضی ہیں، ہم چوکوں میں رانے والے نہیں، غربت کے رانا رانے والے نہیں، اور جس حال میں اللہ رکھے وہ ہمیں قبول ہے، پسند ہے، اس میں ہم راضی ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، وہ زوجہ اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کیا تم نے یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا ہم غریب ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیوں؟ وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کی شکایتیں جو لوگوں کے سامنے کرے، اس حال میں تو اللہ نے رکھا ہے، تو اس لیے آپ کیوں شکایتیں کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے کوئی شکایت نہیں کی، مجھ سے پوچھا گیا تو وہ حال میں نے بتایا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج دیکھ کے گھر میں کتنے ہمارے پاس کپڑے ہیں، کتنے جناب والا چادریں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز سے تنگ ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے جو نمازوں کا تارک بندہ ہے، فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ فرق کرتی ہے، بندہ مومن ہے اور یہ بندہ کافر ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے عین جوانی کے عالم میں جا رہے ہیں، تو نہ جانے کس موڑ کے اندر شام ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی چیز مجھے نماز پسند ہے، تو دوسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک عورت جو اپنے اللہ کو بھی راضی کرے اور اپنے خاوند کا بھی حق ادا کرے، ایسی عورت اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بڑی پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی ساری بلائیاں مل گئی۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی چیز ذکر والی زبان، یعنی اس زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس پر کوئی مائع نہ ہوں، گانے نہ ہوں، بلکہ اللہ کا ذکر ہو، مدینے والے پر نعتیں پڑھے، رب کے قرآن کی تلاوت کرے۔ فرمایا یہ زبان بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ دوسرا فرمایا دل، شکر کرنے والا دل، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنے والا دل، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں صبر کرنے والا جسم، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا نیک بیوی، تو علماء نے فرمایا نیک بیوی مل جائے تو پھر پہلی 3 چیزیں بھی اس کا مقدر بن جاتی ہیں، وہ چیزیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نبی کی غلاموں سرکار نے فرمایا دوسری جو چیز ہے نیک عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ جن گلیوں سے اللہ کے رسول گزرا کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی ابھی اللہ کے رسول گزرے ہیں۔ ان گلیوں سے خوشبو آیا کرتی تھی، میرے نبی کے جسم سے خوشبوئیں آیا کرتے تھے۔ تو میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی بولنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو عمر فاروق سوچ رہے تھے آج پسند اپنی ایسی ظاہر کروں گا، ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا، لیکن ابو بکر بیان کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ نظر میری ہو اور میرے محبوب چہرہ آپ کا ہو، ہر وقت میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، ایک لمحہ بھی غافل نہ رہوں، ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا رہوں، یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے۔ دوسری چیز کہنے لگے یا رسول اللہ مال میرا ہو، اشارہ میرے نبی کا ہو، آپ کے اشارے پر اپنا سارا مال قربان کر دو۔ تیسری چیز حضرت ابو بکر صدیق بیان کرنے لگے یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور زوجہ آپ کی ہو، یہ اگر نصیب ہو جائے، سعادت مل جائے، یہ مجھے بڑی پسند ہے۔ تو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر فاروق اللہ اکبر کہہ کر کہنے لگے کہ ابو بکر دنیا میں تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو پسند تیری ہے اس پسند کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، تیری پسند بڑی اونچی ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ پوچھا عمر تمہیں کون سی پسند ہیں؟ کہنے لگے اللہ والوں کی ملاقات، اللہ کے پیارے بندوں سے مجھے ملاقات یہ بڑی پسند ہے۔ دوسری چیز پوچھی تو کہنے لگے جو دین کے دشمن ہیں ان پر سختی کرنا، یہ بھی بڑی پسند ہے۔ تیسری چیز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول عدل و انصاف کرنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے کہ ہر 2 بندوں کے درمیان عدل و انصاف کی فضا کو قائم کیا جائے، یہ مجھے بہت بڑا پسند ہے۔